اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں محمد سعید فرام پشاور ماڈل اسکول۔ آج ہم درس الاول با کا آخری حصہ کریں گے۔ پہلے ویڈیو میں آپ کو ہم نے سکھایا تھا کہ میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر اپنے انعامات کی بارش کی تھی وہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایکسپلینیشن میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کی صورت میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو احکامات دیے تھے کہ کفار کے خلاف جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو تم نے ان لوگوں سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ بھاگنے کی سزا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا وہ ایک معجزہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی بڑی کنکریوں سے ایک کفار کی جانب وہ لشکر کی جانب پھینک دی تھی مٹی، اور جس سے کفار کو بڑی تکلیف ہو گئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی تھی۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفار خاص کر ابو جہل کو اور دیگر کفار نے جب میدان جنگ کو جانے سے قبل روایت میں آتا ہے کہ یہ ابو جہل اور دیگر کفار خانہ کعبہ گئے، کیونکہ وہ مکہ آنے سے قبل خانہ کعبہ گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو کپڑے کو یعنی پردے کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ جہالت اس قدر تھی کہ اپنے آپ کو وہ درست سمجھ رہے تھے کہ ہم افضل ہیں تمام لوگوں سے، ہم حق پر ہیں، اس لیے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پردے کو پکڑ کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور کہنے لگے کہ اللہ آج کے دن جو جماعت حق پر ہیں یعنی ہم ہیں، ابو جہل اور اس کا لشکر کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ آج دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہیں ان کو فتح دے، ان کو فتح یاب کر دے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو ابو جہل نے یہ دعا کی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یقیناً حق پر ہیں اس لیے ہمارے لیے دعا ہوگی، لیکن بدبخت ہے اس نہ سمجھتے، انہوں نے حقیقت میں اپنے لیے بد دعا کی تھی، مسلمانوں کے لیے دعا دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں آج کے آیت میں اسی ابو جہل کے دعا کا ذکر بھی کر رہا ہے اور ساتھ خبردار بھی کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ آج کے دن جو جماعت حق پر ہیں ان کو فتح دے دے، تو آج میں نے فتح دی دی ان کو جو جماعت حق پر تھی۔ اس لیے اب تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ توبہ طائب ہو جاؤ، اپنے کفر عناد سے باز آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ تاکہ تمہاری نجات ممکن ہو۔ اور اگر تم لوگوں نے نافرمانی کی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، میری گرفت بہت سخت ہے، ہمیں مسلمانوں کی مدد کروں گا اور تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے، ذرا دیکھیں۔ ذالکم بے شک وَأَنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ موہن و کمزور کر دینے والا ہے قید الکافرین کافروں کی تدبیر، کافروں کی پلاننگ۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ موہن و کمزور کر دینے والا ہے قید الکافرین، قید کا مطلب ہے تدبیر، پلاننگ، منصوبہ بندی، اور اللہ تعالیٰ کمزور کر دینے والا ہے کافروں کی تدبیریں۔ ان تستفتحوا، یہاں پہ ابو جہل کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ان تستفتحوا، اور اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فتح چاہتے تھے، ان تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے تھے، فتح چاہتے تھے، فقط پس جاءکم آ گئی تمہارے پاس الفتح، فتح یا فیصلہ، تم لوگوں نے خود ہی فیصلہ چاہتا، فتح چاہتا کہ اللہ جو جماعت حق پر ہیں ان کو فتح دے دے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو لہٰذا میں نے فیصلہ کر دیا کہ کون سی جماعت حق پر ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حق پر تھے اور حق پر ہیں، لہٰذا اب تم لوگ توبہ طائب ہو جاؤ اور ان پر ایمان لے کے آؤ، تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ گئے، منع ہو گئے، فَهُوَ پس یہ خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب اگر تم لوگ اپنی نافرمانی سے، کفر عناد سے، دشمنی سے، مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر نافرمانی کرو گے، پھر وہی شرارت کرو گے، پھر وہی حرکات کرو گے، نعود، تو ہم اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے تم لوگوں کو شکست دیں گے، تمہیں عذاب دیں گے۔ اور یاد رکھ وَلَن تُغْنِيَا، اور ہرگز نفع نہ دے گی، عنکم تمہیں،
फ़िअतुकुम तुम्हारी जमात शैअन ज़रा भी वलौ कसरत ख्वा कितनी ही बड़ी क्यों न हो। और एक काफिरों जान लो अगर तुम लोग बाज आ गए अपने अमाल से तो तुम लोगों के हक़ में बेहतर है, और अगर नहीं आते अपने अमाल से बाज तो यकीनन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है, अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी सख्त है। और तुम्हारी जमात ख्वा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कसीर क्यों न हो, वो तुम्हारे ज़रा भी काम नहीं आ सकती। वलन तुगनिया हरगिज़ फ़ायदा न देगी अनकुम तुमको फ़िअतुकुम तुम्हारी जमात शैअन ज़रा भी वलौ कसरत ख्वा कितनी ही बड़ी क्यों न हो। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला मअल मोमिनीन और अल्लाह ताला मोमिनों के साथ हैं। अजीज़ तलब आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया कि अल्लाह ताला यहाँ पे कुफ़ार को वान कर रहा है कि तुम्हारी जमात ख्वा कितनी ही बड़ी क्यों न हो वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। तो यहाँ पे याद रखिए बच्चे कि अल्लाह ताला हर उस बंदे के साथ है जो अल्लाह ताला का खालिस मुखलिस बंदा बनता है, अल्लाह ताला ही से मदद तलब करता है और अल्लाह ताला के अहकामात पे चलता है। तो ख्वाह वो ज़ाहिरन कितना ही कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन अल्लाह ताला उनका साथी है, मददगार है, और वो दुनिया के हर काम में और ख़ुद के हर काम में कामयाब व कामरान होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अल्लाह ताला पे मुकम्मल ईमान रखते हुए अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करें, हर काम में अल्लाह ताला ही से मदद तलब किया करें, यकीन अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। अजीज़ तलबा ये दर्स ख़त्म हो गया, इसके बाद आप लोगों का तमरीन है यानी एक्सरसाइज है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल कलमातो व तरकीब, लफ्ज़ी मीनिंग देखें, युगशी वो डाम देता है, तारी कर देता है, यानी अल्लाह ताला तारी कर देने वाला है। डाम देने का मतलब किसी चीज़ को छुपा देने वाला है। जब अल्लाह ताला ने मोमिनों पर नींद तारी कर दी उस तक की तरफ इशारा है। नुआस ऊँघ या गनूदगी नींद। रिज़ शैतान शैतान की निजासत यानी शैतान की गंदगी, शैतानी वसवसे। अल आनाक गर्दने। बनान पोर जोड़ जोड़। ज़हफ़न लश्कर कशी की सूरत में यानी मैदान जंग में जब कुफार से या दुश्मन से नबर्द आज़मा हो उसको कहते हैं ज़हफ़न। मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन जंगी चार के तौर पर कोई पैंतरा चलना, चाल चलना, ताकि ये दो सूरतें जो आपको बताई गई थी कि दो सूरतों में इंसान मैदान जंग से वापस आ सकता है। पहले सूरत है कि कोई जंगी चाल के तौर पर इंसान मैदान जंग से वापस आ जाए तो इसको कहते हैं मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन। मुतहय्यज़िन इला फ़ियतिन किसी फ़ौज से जा मिलने के लिए, यानी अपने फ़ौज से मिलकर दोबारा कुफ़ार के ख़िलाफ़ अब दुश्मन के ख़िलाफ़ जाना, इसको कहते हैं मुतहय्यज़िन इला फ़ियतिन। ये दो तरीके हैं जो अल्लाह ताला ने मैदान जंग से वापस आने की इजाज़त दी है। रमाइता तूने फेंका, यकीन आपको याद होगा रमाइता ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंकरियाँ फेंकी थी कुफ़ार की जानिब, रमाइता तूने फेंका। लियुबलिया ताकि वो आज़माए, अल्लाह ताला की तरफ इशारा है ताकि अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को आज़माया। इतनी कम जमात खाली हाथ इतने बहुत बड़े लश्कर के साथ टकराने के लिए पहुंचा दिया, अपने बंदों को आज़माए कि मेरे सच्चे हक़ के मोमिन बंदे हैं। मोहिनो कमज़ोर करने वाला, अल्लाह ताला की अपनी ज़ात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ही कमज़ोर कर देने वाला है काफिरों की तदबीरों को, काफिरों की प्लानिंग को। अत्तमरीन आपको बताया गया था तमरीन जमा है तमरीन की, इसका मतलब है मश्क, एक्सरसाइज। सवाल अव्वल है इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का ज़िक्र है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अल्लाह ताला के कौन कौन से इनामात, यकीन आपको पहली वीडियो में याद हो, आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कुफ़ार के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों के ऊपर कौन कौन से इनामात नाज़िल फरमाए थे। यकीन याद होगा, अगर नहीं है तो ज़रा फिर भी एक नज़र डाल लें इस पर कि अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों पर नींद तारी कर दी थी ताकि उनको सुकून मिले। फिर अल्लाह ताला ने इन पर बारिश बरसाई ताकि उनको पानी भी मिल जाए, और फिर पानी से अल्लाह मुसलमानों के लिए उनका रेत बैठ गई थी और कुफ़ार के लिए कीचड़ बन गई थी वो ज़मीन। और शैतान के वसवसों को अल्लाह ताला ने दूर कर दिया, खौफ को दूर कर दिया ताकि मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान हासिल हो। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों को भेजा ताकि वो मुसलमानों को तसल्ली भी दें और मुसलमानों के साथ शाना बशाना लड़े भी मैदान जंग में। देखिए आगे सवाल, तो ये इनामात थे जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मैदान बदर में अल्लाह ताला ने अपने इनामात एहसानात का जिक्र किया है इस सवाल में।
سوال ثانی دوسرا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو یقین وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ دیکھیں پھر بھی دیکھیں، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہے، مسلمانوں کو حکم دیتے کہ ثابت قدمی کا حکم ہے، یعنی میدان جنگ میں ڈٹے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہے میدان جنگ سے اگر بھاگ گیا تو انسان تو اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور صرف دو صورتوں میں میدان جنگ سے انسان بھاگ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، ایک تو جنگی چال کے طور پر کوئی جنگی طرح چلنا، یا اپنی فوج سے جماعت سے مل کر دوبارہ دشمن پر حملہ آور ہونا ہے۔ تو یہ چار صورتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں میدان جنگ میں مقابلے کی صورت میں، یہ ہدایت دی ہیں، آپ لوگوں نے سن لیا۔ پھر ہے بیٹا سوال الثالث، تیسرا سوال، کوئی کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیت کریمہ میں کیا تنبیہ کی گئی؟ تنبیہ کا مطلب ہے وارننگ، خبردار کرنا، متنبہ کرنا۔ تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ بتایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہی خود فیصلہ چاہا تھا کہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ اللہ جو جماعت حق پر ہیں ان کو فتح دے دیں تاکہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اب اگر تم لوگ باز آ جاؤ اپنے اعمال سے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگ اپنے حرکات سے باز نہیں آئے تو یقین اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ان کی گرفت بہت سخت ہے، ان کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ وارننگ دی ہے، ان کو تنبیہ کی ہے۔ پھر ہے سوال الرابع، چوتھا سوال، درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ یہ وہی سوال ہے جو آپ لوگوں نے ابھی پڑھ لیا کہ یا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا جب لقیتم الذین، تمہارا مقابلہ ہو کفروا، کفار سے، زحفاً، میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو اپنی پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی اے مومنو جب کفار سے تمہارا میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر بھاگنا نہیں، جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے، اور جو بھاگے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور صرف دو صورتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے واپس آنے کی اجازت دی ہے، ایک تو جنگی چال کے طور پر واپس آ سکتے ہو، اور یا اپنی جماعت سے مل کر دوبارہ حملہ کرنا ہو تو۔ عبارت میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا وہ معجزہ ہے جو آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، بے شک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ پھر آخر میں کفار کو پھر وارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اے کافرو ہرگز تجھے نفع نہ دے گی تمہاری جماعت، خواہ تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کثیر کیوں نہ ہو۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نصیحت کی ہے کہ تمہاری جماعت، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ تمہارے ہرگز کام نہیں آ سکتی کیونکہ تم اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔